آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ پنجاب میں زراعت کو ماڈرن اور جدید بنانے کا انقلاب، کسانوں کو تمام زرعی سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کا منصوبہ شروع۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبوں کی افتتاحی تقریب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب میں شریک ہوئی۔ گرین مال اینڈ سروس کمپنی، اسمارٹ ایگری فارم، زرعی تحقیق اور سہولت مرکز کے افتتاح کے بعد خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ فوج ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ آرمی چیف نے مختصر وقت میں پنجاب حکومت کی گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کاوشوں اور حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا، گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب میں کہا، چولستان اور پنجاب میں آج جدید زراعت کے انقلاب کی بنیاد رکھتی ہے۔ پنجاب میں کسانوں کی ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ زراعت کی ترقی، کسان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا انقلاب ہے۔ گرین ایگری مال اینڈ سروس کمپنی کسانوں کو ان کے گھر کے دروازے پر معیاری بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات رعایتی قیمت پر فراہم کرے گی۔ وفاقی وزراء رانا تنویر حسین، مصدق ملک، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب، دیگر وزراء، صوبائی سیکریٹری بھی تقریب میں موجود تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چینی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ پاک چین دوستی صرف اچھے وقتوں کی نہیں بلکہ سدا بہار دوستی ہے۔ چینی صدر مضبوط اور مستقل مزاج ہیں، عالمی حالات کا ادراک رکھتے ہیں۔ چین نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ چین کی ترقی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ چین کے ساتھ روابط، سڑکیں اور مواصلات مزید بہتر اور پائیدار بنانے کی ضرورت ہے۔ I want to convey to the world that we are neighbors for good or bad. We're friends for good or bad. We're not good weather friends, we're all weather friends. President Xi is very strong and he's very steadfast. He understands a lot of things which the world doesn't understand. I admire his political philosophy and I admire his governance. Look at where you are today and where you were when he came in. 1.4 billion people. The world can't compete. It's all about new technologies or rise of China, which is a good thing. China has never been an occupier. آگے بڑھیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں، 15 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 1 افسر، 3 اہلکار سمیت قوم کے 4 سپوت شہید ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ شہید ہونے والوں میں 21 سالہ لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف، نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرحت اللہ اور سپاہی ہمت خان شامل۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ہتھالہ میں خفیہ معلومات پر آپریشن ہوا جس میں 9 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ہلاک خوارج میں رنگ لیڈر فرمان عرف ثاقب، امان اللہ عرف توری، سعید عرف لیاقت اور بلال شامل۔ دوسری کارروائی ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں کی گئی۔ دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ افغان طالبان کی کالعدم TTP کو مسلسل مالی اور لاجسٹک معاونت ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی افزائش اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ کی دہشت گردی، افغانستان کا کردار اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ کارکردگی پر رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا، داعش کے افغانستان میں سرگرم گروپ کو پاکستان میں اہم دھچکا لگا جب سیکیورٹی فورسز نے داعش خراسان آپریشنز برانچ کو ناکام بنا دیا۔ اس میں اہم دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں عادل پنشیری، ابو منظر اور کاکا یونس شامل تھے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی تعداد 600 سے زائد ہے۔ حملوں کے لیے فتنۃ الخوارج نے افغان سرزمین کا استعمال کیا ہے، جہاں مختلف افغان صوبوں میں نئے تربیتی کیمپ بھی قائم کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان داعش خراسان کی افزائش اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کا محور بن چکا ہے۔ ان تنظیموں نے بلخ، بدخشاں، قندوز، کابل اور بغلان صوبوں میں ہیڈ کوارٹرز اور تربیتی کیمپ قائم کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان لبریشن
لبریشن آرمی نے پاکستان کے جنوبی علاقوں میں کئی بڑے حملے کیے ہیں۔ مجید بریگیڈ نے اہم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ان کے روابط ایسٹ ترکستان اسلامی موومنٹ، ترکستان اسلامی پارٹی، فتنۃ الخوارج اور داعش کے ساتھ برقرار ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو اس بحران کے حل کے لیے افغانستان میں جاری دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی امریکہ سے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی۔ پاک امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین بہترین تعلقات ہیں جو کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ پاکستانی اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی تقویت ملے گی۔ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر کو اسلام آباد کے جشن بہاراں پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نوجوان مصطفیٰ عامر کے قتل کی تحقیقات، ملزم شہراز نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا۔ اب مصطفیٰ ارغمان کے گھر ڈیفنس آیا، وہاں ہمارا جھگڑا ہوا اور ہم نے اس پر تشدد کیا۔ تشدد کے باعث مصطفیٰ کو مارا اور اس کی گاڑی میں ہی اسے حملے گئے۔ ملزم کا عدالت میں بیان، ملزم 21 فروری تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب۔ ملزم ارغمان کے والد کا انسداد دہشت گردی، عدالت کے باہر احتجاج اور شور شرابہ۔ کامران قریشی کی زبردستی عدالت کے چیمبر میں گھسنے کی کوشش، جا کر جج سے بولو میں ملنے کے لیے آیا ہوں، امریکی شہری ہوں، تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ ملزم کے والد کی پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی، اہلکار کو دھکے دیے۔ ملزم کے والد کے احتجاج پر پولیس اور رینجرز کو طلب کر لیا گیا۔ میرے بیٹے کو لڑکی نے قتل کروایا، مقتول مصطفیٰ کی والدہ کا الزام۔ ناظرین، شعیب شاہین نے بانی پی ٹی آئی کو فواد چودھری کی شکایت لگا دی۔ شعیب شاہین نے عدالت میں فواد چودھری کی موجودگی میں شکایت لگائی۔ مجھے جیل کے گیٹ 5 پر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ شعیب شاہین نے ہاتھ پر آنے والا زخم بھی بانی پی ٹی آئی کو دکھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے شکایت سننے کے بعد کہا، وہ انسانی حقوق کی پٹیشن کا کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے شعیب شاہین کی شکایت سنی انسنی کر دی۔ صلح ہونے پر فواد چودھری نے کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ میں نے کہا سر یہ بات آپ نے کہی ہے، انہوں نے کہا بالکل بھی بات نہیں کی، نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی۔ وہ میں نے انہیں کہا کہ جب آپ عمران خان کا نام تو اس کے لیے یوز نہ کریں نا۔ بہرحال آپ خان صاحب نے کہا صلح کرا دیا تو ہو گئی اپنے، بس صلح ہوگی اب سر، صلح ہو گئی، صلح ہو گئی سر جی، آپ کی طرف سے ہو گئی ہے، دونوں طرف سے ہو گئی ہے۔ ہماری طرف سے جو خان صاحب نے حکم دے دیا تو ہو گئی۔ کیا حکم دیا فواد صاحب؟ بس کیا صلح کریں، صلح بھی آپ نے تو صلح آپ پہ ہی کرنی ہے نا، اور کیا کرنا ہے؟ کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہے۔ اس نے میرے اوپر اٹیک کیا، ہم نے اس سے 3 گنا زیادہ اس کے اوپر اٹیک کیا، ہم نے اس کو زیادہ مارا۔ وہ الحمدللہ وہ ہم نے حساب بدلا اسی وقت لے لیا، لیکن میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹاؤں گا۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسے 2 نمبر لوگوں کے خلاف میں کیا ایف آئی آر کٹانے جاؤں گا؟ ہم نے جب بدلہ لینا ہوگا، ہمارے میں اتنی جان اور طاقت ہے، ہم اس سے ڈائریکٹ بدلہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نیشنل ہائی وے کو بھلا چکی ہے۔ 8 سال سے انڈس ہائی وے کا یہی حال ہے۔ وفاقی حکومت سندھ میں سڑکوں کا کام مکمل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وفاقی حکومت سے درخواست کروں گا سڑکوں کی تعمیر جلد مکمل کی جائے۔ سکھر میں سولر سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ غریب پر مہنگائی کا بوجھ اس لیے سولر سسٹم تقسیم کر رہے ہیں، سرکاری بجلی کے خرچے سے بچنے کے لیے عمارتوں کی سولرائزیشن کریں گے، سرکاری بجلی سے بچنے والے پیسے غریب عوام پر لگائیں گے، سندھ کے عوام کو سستی بجلی فراہم کریں گے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کا دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکس بیس کو بڑھانا پڑے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے 2 لاکھ افراد کی نشاندہی کی گئی۔ تنخواہ دار طبقے پر لگے ٹیکس کا بوجھ تب تک کم نہیں ہو سکتا جب تک خسارے پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ آپ نے ٹیکس کی شرح کو ان لوگوں کے اوپر جو آپ کے ٹیکس کے نیٹ کے اندر ہے، خاص طور پہ تنخواہ دار جو آپ کے طبقہ ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر بوجھ ہلکا کرنا ہے تو آپ کو اپنی بیس کو وائڈن کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ جو خسارہ ہے اس کو بے قابو انہیں نہیں دے سکتے، کیونکہ جب خسارہ بے قابو ہوتا ہے تو ہم نے عمران خان کے دور میں دیکھ لیا مہنگائی آسمانوں کو چھوتی ہے۔ آپ جو لوگ ٹیکس کے نیٹ کے اندر نہیں ہیں یا وہ شعبے، جس طرح آپ جانتے ہیں شہباز شریف صاحب نے پہلی دفعہ تاریخ میں کیا کہ زراعت کو بھی ٹیکسیشن کے اندر لے کے آئے،
اسی طرح تاجر لوگوں کے پیچھے بھی وہ ٹیکسیشن میں لانے کی کوشش کریں. جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے اور آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا تو مجبوراً ہمیں ان لوگوں کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا جن کی آپ آواز بن رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے ہمیں جو بات کی ہے وہ یہ کہ پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہی آپ اپنے ٹیکس کا برڈن کوئی کم کر سکتے ہیں اس کا پہلا فیصلہ آپ کو تنخواہ دار لوگوں کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر بے پناہ بوجھ ہے. یہ میں تسلیم کرتا ہوں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمل کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کو فوری بند کیا جائے گا. گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہے. بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا. پیر سے اسلحے کی نمائش پر سختی سے پابندی ہے. مسائل کے حل کے لیے شہر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. انفلوئنزا انفیکشن بڑھ رہا ہے. شہری ماسک پہنیں. ان رجسٹرڈ گاڑیاں فوری طور پر امپاؤنڈ کرنے کا ایکشن جو ہے وہ منڈے سے شروع ہو جائے گا. کوئی بھی ان رجسٹرڈ گاڑی جو کہ شہر میں نظر آئی, کسی کی بھی گاڑی ہوگی وہ امپاؤنڈ ہوگی اور پھر آپ کو تکلیف ہوگی. گاڑیوں کی فٹنس سب پہ بہت لازم ہے, وہ سب نے ضروری طور پہ کرنی ہے. بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے کوئی گاڑی شہر میں نظر آئی تو ڈرائیور جو ہے وہ ہی ول بی اریسٹڈ. ڈسپلے آف ویپن پہ سختی سے پابندی ہے. منڈے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس میں نظر آیا ڈسپلے آف ویپن میں وہ اریسٹ ہو جائے گا. ایک انفلوئنزا جو ہے بیماری وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے. آپ ابھی بھی ایک سوشل ڈسٹنس رکھیں, کوشش ہو سکے تو ماسک پہنیں اور ہاتھ ملانے سے سختی سے گریز کریں. لاہور کے الحمرا آرٹس کونسل میں جاری 3 روزہ فیض فیسٹیول کے دوسرے روز علمی, ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری. فیسٹیول میں 25 سے زائد سیشنز منعقد کیے گئے جن میں معروف ادیب, شاعر, دانشور اور فنکاروں نے شرکت کی. فیض فیسٹیول کے دوسرے روز فن, علمی, ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری رہا. فیسٹیول میں 25 سے زائد سیشنز منعقد کیے گئے جہاں مختلف مصنفین اپنی کتابوں کی نشست میں اردو, ادب, ترجمہ شدہ کتب اور عصری موضوعات پر مباحثہ بھی کیا گیا. ادب کے شائقین کے لیے خصوصی مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا. پاک بحریہ اور سعودی بحریہ کے مابین 2 طرفہ میری ٹائم مشق اختتام پذیر ہو گئی. مشق نسیم البحر مشق کا اختتام شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کے مظاہرے کے ساتھ ہوا, جبکہ کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز اس موقع پر مہمان خصوصی تھے. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی مہمان خصوصی کے ساتھ میزائل فائرنگ کا مظاہرہ دیکھا. ISPR کے مطابق پاک بحریہ اور سعودی نیول فورسز کے جہازوں نے زمین سے سطح زمین اور فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل فائر کیے, جبکہ میزائلوں نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بناتے ہوئے آپریشن تیاری اور حربی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا.